یقین کے مختلف درجات ہوتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں علم الیقین، ایک کو کہتے ہیں عین الیقین، اور ایک کو کہتے ہیں حق الیقین. علم الیقین کا مطلب کہ علم کی حد تک انسان کو یقین ہو کہ بھئی یہ ایسے ہے، اور عین الیقین سے مراد کہ آنکھ سے بھی دیکھ لے، اور حق الیقین سے مراد کہ حقیقت کھل جائے بندے کے اوپر. اب اس کی مثال یوں سمجھیں کہ آپ اگر مکہ مکرمہ میں ہیں اور ٹھنڈی ہوا آپ کو لگی، تو ٹھنڈی ہوا کے لگتے ہی آپ کو علم الیقین ہے کہ کہیں بارش ہوئی ہے. بارش ہوئی ہے تو ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے نا. پھر اس کے بعد آپ طائف کی طرف سے بادل آتے دیکھتے ہیں، تو اب آپ کو عین الیقین بھی نصیب ہو گیا. ہاں، طائف میں بارش ہوئی ہوگی اور وہاں سے بادل مکہ مکرمہ کی طرف آ رہے ہیں، لہذا وہاں سے یہ ٹھنڈی ہوا آئی، اور جب وہ بادل آ کر آپ کے اوپر برسنے لگ گئے تو اب آپ کو حق الیقین حاصل ہو گیا. ایک اور مثال، سردی میں آپ ٹھٹھرتے ہوئے گھر واپس آئے تو بیوی کہتی ہے جی میں آپ کے لیے چائے لاتی ہوں، تو آپ کو علم الیقین ہے کہ یہ گرم چائے لائے گی. اس نے چائے لا کے آپ کے سامنے ٹیبل پہ رکھ دی اور اس میں سے آپ نے بخارات اٹھتے ہوئے دیکھے. اب اس کو کہیں گے عین الیقین، کہ آپ کو آنکھ سے بھی محسوس ہو گیا کہ چائے بڑی گرم ہے، اور جب آپ نے چائے کا کپ اٹھا کے اپنے منہ سے لگا لیا، اس کو کیا کہیں گے؟ حق الیقین. اسی طرح ایک آدمی علم الیقین رکھتا ہے کہ موت آتی ہے اگر کوئی زہر کھا لے، اور اگر کسی کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے دیکھے تو یہ کہلایا جائے گا، اور اگر کوئی خود زہر کھائے تو پھر کیا کہیں گے؟ حق الیقین. انبیاء کرام کو آخرت کے معاملات میں حق الیقین نصیب ہوتا ہے. انبیاء کرام کو آخرت کے معاملات میں حق الیقین نصیب ہوتا ہے. اولیاء کرام کو آخرت کے معاملات میں عین الیقین ہوتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کی وجہ سے صحابہ رضی اللہ عنہم کو بھی حق الیقین نصیب تھا. اسی لیے حضرت علی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر جنت اور جہنم میرے سامنے آ جائے تو میرے یقین میں ذرا بھی اضافہ نہ ہو کہ بن دیکھے میں ان پر اتنا یقین رکھتا ہوں. اتنا حق الیقین تھا ان کو. اولیاء کرام سے جو کرامات صادر ہوتی ہیں نا، اس کی بنیادی وجہ بھی ان کی قوت یقین ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا ایک گمان ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے گمان کے مطابق معاملہ کر دیتے ہیں. چنانچہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر ساری مخلوق کو میرا کنبہ بنا دیا جائے، اگر ساری مخلوق کو میرا کنبہ بنا دیا جائے اور ساری زمین کو تانبے کی بنا دیا جائے اور آسمان سے ایک قطرہ پانی کا نہ گرے، تو وہ فرماتے تھے مجھے پھر بھی یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس کنبے کو رزق عطا فرما دے گا. یہ یقین ہو. ہمارے ایک دوست سوات کی سیر کے لیے گئے، ڈاکٹر صاحب تھے، کہتے ہیں وہاں پہاڑ پہ مجھے ایک گول پتھر خوبصورت نظر آیا. میری بیوی کہنے لگی کہ ہمارے ڈرائنگ روم کے پینٹ کے ساتھ اس کا کلر میچ کرتا ہے، اس کو لے جاتے ہیں ڈرائنگ روم میں ڈیکوریشن پیس کے طور پہ رکھیں گے. لے آئے. 2 سال وہ پتھر ہمارے گھر میں رہا. 2 سال کے بعد میری بیوی
صفائی کروا رہی تھی تو اس نے کہا میں پتھر کو بھی ذرا صاف کر دوں. جو اٹھایا تو ہاتھ سے وہ پتھر جو گرا نیچے زمین پر لگا فرش پر اور 2 ٹکڑے ہو گئے. تو جب 2 ٹکڑے ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر جو ہے نا خلا تھا اور اس کے اندر ایک کیڑا تھا اور اس کیڑے نے زمین کے اوپر چلنا شروع کر دیا. تو نے پتھر میں کیڑے کو پالا, خشک مٹی سے سبزہ نکالا. جو پروردگار اس کیڑے کو بند پتھر کے اندر رزق پہنچا دیتے ہیں, وہ ایک آدمی کو اس دنیا کے اندر رزق کیوں نہیں عطا فرمائے؟ کتنی عجیب بات ہے. بندے پیٹ تو تیرا 2 روٹی سے بھر جاتا ہے, اتنا چھوٹا سا تو پیٹ ہے. کوئی ہاتھی کا پیٹ تو ہے نہیں کہ ٹنوں کے حساب سے تجھے کھانا پڑے چارہ. کوئی ویل مچھلی کا پیٹ تو ہے نہیں کہ ٹنوں کے حساب سے تجھے خوراک کی ضرورت ہو. اور پیٹ تو اتنا چھوٹا کہ 2 روٹی سے بھر جائے, اور یقین خدا پہ پھر بھی نہیں. کتنی عجیب بات ہے. پرندے روزانہ خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور اللہ پیٹ بھرے ان کو واپس پہنچا دیتا ہے. یہ انسان پیٹ بھر کے روز گھر سے نکلتا ہے, واپس خالی پیٹ اپنے گھر آ جاتا ہے. پلے رزق نہ بندے پکھو تے درویش, جنہ تکیا رب دا ان رزق ہمیش. یہ اللہ پہ توکل کرتے ہیں, اللہ ان کو ہمیشہ رزق عطا فرما دیتا ہے. تو اگر یقین ہو تو انسان روزی کے لیے کیوں جھوٹ بولے, کیوں کسی کا مال غبن کرے, کیوں چوری کرے, کیوں اپنی آخرت برباد کرے اپنی اس روزی کی خاطر؟ روزی تو اللہ نے دینی ہے. تو اس کا تعلق انسان کے یقین کے ساتھ ہے. جب یقین ہو جائے گا تو پھر انسان کے لیے یہ سب چیزیں آسان ہو جائیں گی.